اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پروردگار عالم نے ہر نبی سے وعدہ لیا تھا، ثم جاءکم رسولا مصدقا لما معکم، کہ ایک آنے والا شہنشاہ معظم آئے گا، اس کی نصرت کرنی ہے۔ یہی وعدہ نصرت ہی تھا کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام اس کوشش میں لگے رہے کہ وہ آنے والے شہنشاہ معظم کا کچھ اس طرح سے ذکر کریں، کچھ اس طرح سے ان کی منظر کشی کریں کہ جب شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف اعلان فرمائیں تو اگر ہماری تبلیغ کے نتیجے میں چند افراد ہی ان کی نصرت میں شامل ہو گئے تو گویا ہمارا حصہ بھی نصرت میں شامل ہو گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30,000 افراد یہودی مذہب سے نکل کر شہنشاہ آخر الزمان کے ساتھ شامل ہوں گے، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ جب شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کا اعلان ہو تو ان سے ایک مطالبہ کرنا، اور اگر وہ پورا ہو جائے تو سمجھ جانا کہ وہ ذات حق ہیں اور ان کے ساتھ فوراً شامل ہو جانا۔ اور مطالبہ یہ تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ غار انطاکیہ کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی الواح اور تورات موجود ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر وہ نکال کر دکھا دیں تو ان کو حق مان کر ان کے ساتھ شامل ہو جانا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ساری یہودی قوم دجال کی پیروی کر رہی ہوگی، وہیں ان میں سے 30,000 یہودی شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کی بیعت کر رہے ہوں گے۔ دوستو، نصرت شہنشاہ آخر الزمان کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ تو ہم مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کے تجمیع کردہ روایات و واقعات انبیاء ما سلف سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اس شہنشاہ معظم کی نصرت کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آتے ہیں۔ لیکن ان روایات و واقعات کا صرف سن لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اصل نقطہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس نصرت کا حق ہم نے کتنا ادا کیا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی لمحہ ایسا آیا ہے یا کوئی کام ہم نے ایسا کیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم پورے وثوق سے کہہ سکیں کہ اس کے پیچھے مال و دولت، عزت و شہرت، جنت و جہنم، اجر و ثواب، حتیٰ کہ بغض و عداوت اور نفرت و مقابلہ بازی جیسا کوئی جذبہ کار فرما نہیں تھا، بلکہ یہ کام ہم نے خالصتاً اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی نصرت میں کیا تھا۔ دوستو، مجھے اور تو کسی کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن میں جس وقت اپنے دامن کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو ماں سوائے شرمندگی کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ دوستو، ہماری بات ہو رہی تھی آریہ نسل کے انبیاء کی کہ جن کی کتب میں شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کی 50 علامات بتائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ان کی کتاب قرآن کے کھنڈ نمبر 3 کے حوالے سے کچھ علامات بیان کر چکا ہوں، اور آج اس کے کچھ مزید اشلوک بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی رشی جی مہاراج نے وضاحت کی ہے کہ آنے والے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج و شریف ہوں گے کیسے۔ دوستو، انبیاء علیہم السلام آئے تھے انسانیت کو درس دینے، اور اگر آپ غور کریں تو جہاں تمام انبیاء ایک کامن سلیبس پڑھاتے نظر آتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ ہر نبی انسانیت کو کوئی نہ کوئی اسپیشلائزیشن کرواتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ آپ کا قیمتی وقت پیش نظر نہ ہوتا تو میں مرشد کریم دام ذلہ تعالیٰ کے تعلیم کردہ اسرار آپ کے ساتھ شیئر کرتا، لیکن فی الحال صرف اشارہ کر کے منزل کی طرف سفر شروع کرتے ہیں کہ جیسے سامی اقوام میں جناب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی اسپیشلائزیشن کروا رہے تھے دعا و انتظار کی، اور تعارف کروا رہے تھے منتظر کون و مکان کا، ادھر آرینز میں وہی اسپیشلائزیشن کروا رہے تھے رشی جی مہاراج۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انتظار کا وہ نمونہ پیش کیا کہ گھر، زمین، جائیداد تو کجا، ساری زندگی پانی پینے کے لیے ایک کٹورا تک نہ خریدا، بلکہ پانی بھی ہمیشہ اوک بنا کر پیا۔ خیر،
میں عرض کر رہا تھا کہ رشید جی مہاراج فرماتے ہیں کہ آنے والی ذات کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنے ملیچ دشمنوں سے حفاظت یافتہ ہوں گے، یعنی اپنے جاہل و ناپاک دشمنوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے، اور یہ صفت ایسی ہے جو ظاہری طور پر کسی نبی پر پوری نہیں اترتی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے، مگر ان کے بھی دندان مبارک پر چوٹ لگی ہے۔ طائف میں پتھروں کی بارش سے جسم اطہر خون میں غلطان ہوا ہے، یعنی ہر نبی کے دور میں دشمن کو موقع ملتا رہا ہے، لیکن ہمیشہ سلامت ہوں شہنشاہ امام زمان عجل اللہ فرج و شریف، وہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں جو دعائیں تعلیم فرمائی گئی ہیں، ان میں بھی یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کو پوری مخلوق کے شر سے محفوظ رکھ۔ یعنی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ محفوظ تو ہمیشہ رہیں گے، مگر کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہی تو تقاضائے محبت ہے کہ محبوب کے حق میں پل پل دعا کی جائے، ورنہ حقیقت اس سے ماورا ہے کہ لوگ نور الہی کو بجھانے کی جتنی بھی کوشش کریں، اور مشرک کتنی ہی کراہت کیوں نہ کر لیں، اور مشرک چاہیں یا نہ چاہیں، نور ذوالجلال والاکرام اپنے نقطہ کمال تک ضرور پہنچے گا، اور ان کا دین بھی سب پر ظاہر ہو کے رہے گا۔ ظاہر اور غالب میں ایک فرق ہے۔ غالب وہ ہوتا ہے کہ دو کی لڑائی میں ایک ہار جاتا ہے اور دوسرا غالب آ جاتا ہے، لیکن غالب آنے کے باوجود مفتوح کا وجود باقی رہتا ہے۔ اور ظاہر یا اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے تو رات کا وجود یا اس کے کوئی شواہد ہی باقی نہیں رہتے، اس لیے یہاں دین کا اظہار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ صاحب پران نبی خدا رشید جی مہاراج فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وہ آنے والے شہنشاہ معظم اکیلے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اپنے خاص اصحاب کے ساتھ ہوں گے، اور وہ پہلے بھی ہر دور میں ہادی بن کر آتے رہے ہیں، اور آخری دور میں وہ کالکی کے روپ میں ظاہر ہوں گے۔ جب وہ آئیں گے تو سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوں گے، جسے آسمانوں پر دوڑتا ہوا ساری دنیا دیکھے گی۔ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، اور ان کے آنے سے کائنات میں ایک عظیم انقلاب آئے گا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک تلوار ہوگی جو بجلی کی طرح چمک رہی ہوگی، اور یاد رکھو وہ ساری دنیا کے ہسائیوں یعنی بد کرداروں کو اس تلوار کے ساتھ ڈنڈ کریں گے، یعنی سزا دیں گے۔ اور یاد رکھو ان کے ظہور کے بعد کسی اگروادی ہسائی کو کوئی ماتری بھومی رکشا نہ دے گی۔ میرے مرشد کریم اس کی تشریح کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جس وقت شہنشاہ آخر الزمان عجل اللہ فرج و شریف تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ کچھ دمبیاں ہوں گی، ہاتھ میں کھجور کے درخت کی چھڑی ہوگی، ظاہراً لباس خستہ ہوگا، صبح صادق کا وقت ہوگا، اور اچانک رکن و مقام کے مابین آ کھڑے ہوں گے۔ دیوار کعبہ کے قریب جا کر اپنی 2 انگلیاں اس سے مس فرمائیں گے تو فوراً کعبہ ان کی طرف جھک جائے گا، گویا نالین مبارک کا سجدہ کرے گا، اور سرکار ایک سٹیپ اٹھا کے اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ یہ حضرت بلال نہیں، کائنات کے وارث ہیں، جنہوں نے رسیاں پکڑ کے نہیں چڑھنا۔ اس کے بعد سب سے پہلے آذان دیں گے، مگر یہ ایسی آذان ہوگی جسے عوام نہیں سن رہی ہوگی، بلکہ جو خواص ہیں صرف ان تک پہنچے گی۔ اس کے بعد آواز دیں گے، اے گروہ نوکبا، جہاں جہاں موجود ہو فوراً میرے پاس پہنچو۔ 313 اس زمین سے اور 313 ہی جزیرہ خضرا میں سے پرواز کریں گے، اور آن واحد میں سرکار کے قدموں میں سجدہ ریز ہوں گے۔ جزیرہ خضرا کے ضمن میں میرے مرشد کریم نے 1996 میں فرمایا تھا کہ وہاں سرکار کی اپنی اولاد لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، مگر 313 کا ایسا معیار ہے کہ وہاں بھی ابھی تک 313 مکمل نہیں ہوئے، وہاں بھی 13 ناصر کم ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ 1996 کی بات ہے۔ اور اس دنیا میں دیکھیں تو بر صغیر، پاک و ہند اور اس کے نواح میں سے صرف 2 کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اس 313 کی لسٹ میں شامل ہوں گے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اور سب سے زیادہ روس میں سے برآمد ہوں گے، جہاں کمیونسٹ رہتے ہیں۔ خیر، قلت وقت ہے، ورنہ میں مزید کچھ تفصیلات عرض کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سب حرم کعبہ میں پہنچیں گے،
اور اس کے علاوہ کچھ ملکوت ہیں جو شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کا طواف کرنے میں مصروف ہیں، وہ بھی پہلی آواز پر ظاہر ہوں گے، کیونکہ روز عاشور یہ نصرت کی غرض سے کربلا پہنچے تھے، لیکن جس وقت یہ پہنچے اس وقت دیر ہو چکی تھی۔ تو ان ملکوت نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی کہ خالق، بغیر نصرت کیے ہم کیسے واپس آئیں؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا، مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کا طواف کرتے رہو، جب ان کا منتقم حقیقی اجل اللہ فرج و شریف ظہور پذیر ہو تو ان کے ساتھ مل کر انتقام لے کے واپس آنا۔ اس کے ضمن میں کسی شخص نے شہنشاہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ آپ کے لال کے 313 ناصرین کس طرح آئیں گے؟ سرکار نے فرمایا، تم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں ارشاد ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا؟ پھر فرمایا کہ سب اپنے اپنے بستروں پر موجود ہوں گے، مگر آنکھ کھلے گی تو سرکار کی بارگاہ میں موجود ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت یہ اصحاب جمع ہو جائیں گے تو نماز صبح کا وقت ہوگا، اس کے بعد شہنشاہ معظم نماز با جماعت ادا کریں گے، اس کے بعد کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے اور پہلا خطبہ انشاء فرمائیں گے، جو کہ صرف سرکار کے نقباء کے لیے مخصوص ہوگا، جس میں ایک آیت بطور عنوان رکھیں گے کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد دائیں بائیں نگاہ کر کے فرمائیں گے کہ کچھ منتظرین میرا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لہٰذا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کو بلوایا جائے۔ اس سے آگے 2 روایات موجود ہیں، ایک یہ کہ ایک بادل کا ٹکڑا روانہ کیا جائے گا جو ہر منتظر کی قبر پہ آواز لگائے گا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ کسی فرشتے کو بھیجا جائے گا جو ہر منتظر کی قبر پر آواز دے گا کہ اے ولی اللہ اٹھو، امام وقت تمہارا انتظار فرما رہے ہیں، کیونکہ تم روزانہ دعا کرتے تھے کہ اے رب جلیل، شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے زمانے اور میرے زمانے میں تمہاری مقرر کردہ موت اگر حائل ہو جائے، جسے تمہاری ذات نے سب کے لیے یقینی قرار دیا ہے، اور میں ان کے خروج و ظہور سے پہلے فوت ہو جاؤں، تو پھر ایسا کرنا کہ مجھے ان کے زمانہ خروج میں دوبارہ قبر سے اس طرح نکالنا کہ میں اپنا کفن جھاڑتا ہوا، اپنی تلوار آبدار کو سونتے ہوئے اور اپنے جگر شگاف نیزے کو تانے ہوئے آبادیوں اور صحراؤں میں دوڑتے ہوئے اپنے شہنشاہ معظم کی نصرت کی آواز پر لبیک لبیک کہتا ہوا جاؤں۔ الہی آمین۔ خیر، جس وقت یہ سب پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد سرکار اپنے مؤذن اور منادی کو حکم فرمائیں گے کہ اب عام عوام میں منادی کر دو، اور جب منادی کرنے والا منادی کرے گا تو چاہے وہ دور ہوگا مگر ہر شخص کو ایسے معلوم ہوگا جیسے شہرگ کے قریب سے آواز آ رہی ہے، اور وہ منادی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود جناب جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، اور آواز سننے والوں کا یہ عالم ہوگا کہ اگر کوئی نیند میں ہے تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے گا، اور اگر کوئی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے گا۔ وہ ایک ایسی گرجدار آواز ہوگی جو حق کے لیے بلائی جانے والی آواز ہوگی، اور احادیث میں اس حد تک ملتا ہے کہ جب ایک با پردہ اور باکرہ مستور بھی وہ آواز سنے گی تو پردے کا خیال کیے بغیر فوراً گھر سے باہر آ جائے گی۔ زرارہ بن آیون سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کے ضمن میں دریافت کیا کہ سرکار سب کو منادی کی جائے گی یا خواص کو بلایا جائے گا؟ سرکار نے جواباً فرمایا، اس دھرتی پر جتنی بھی اقوام ہوں گی ہر قوم اپنی زبان میں منادی سنے گی۔ اس کے بعد زرارہ نے عرض کی، اس ضمن میں کوئی اور آیت بھی موجود ہے؟ تو شہنشاہ معظم نے فرمایا، تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں ارشاد ہے کہ جب اللہ کا امر آسمان سے نازل ہوگا تو جبار اور متکبر لوگوں کی گردنیں ذلت کے ساتھ جھکا دی جائیں گی۔ دوستو، جتنے بھی منتظرین دنیا میں موجود ہوں گے وہ سب پہنچیں گے، اور اس وقت جزیرہ خضرا امڈ آئے گا۔ اس کے بعد لوگ کہیں گے، سرکار سب جمع ہو گئے ہیں، اب اعلان خروج فرمائیں۔ تو سرکار فرمائیں گے، چونکہ وعدوں کے بارے میں ہم نے کرنی ہے باز پرس، اور میرے بھی کچھ لوگوں سے وعدے ہیں کہ نہ کوئی بادل بھیجوں گا، نہ کوئی بلانے والا بھیجوں گا، بلکہ خود تمہاری قبر پر آؤں گا، کیونکہ جو دور غیبت میں روتے رہے اور انتظار کرتے رہے، اب ان کا حق بنتا ہے کہ خوشی کے وقت ان کو بھی ساتھ رکھا جائے۔
اور دعائے عہد کے ضمن میں بھی سرکار کا فرمان ہے کہ جو شخص 40 دن صبح کے وقت دعائے عہد پڑھے گا اور اگر وہ ظہور سے پہلے فوت ہو گیا تو سرکار خود اس کی قبر پہ تشریف لے آئیں گے۔ تو دوستو، جس وقت سب مومنین و منتظرین جمع ہو جائیں گے تو سرکار اپنی تلوار بلند کر کے آواز دیں گے، یا سارۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی میرے جد اطہر کے انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ دوستو یاد رکھو کہ شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کی فوج کا نعرہ بھی یہی ہوگا، یعنی یا سارۃ الحسین۔ اس کے بعد شہنشاہ معظم چاروں طرف نگاہ کر کے فرمائیں گے، میرے دل میں جذبہ انتقام مچل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر سمت میں گھوم کر دشمن کی نسل تک کو ختم کر دوں، مگر مجھے انتقام کا ساتھی نظر نہیں آ رہا۔ عین اس وقت فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتجز ظاہر ہوگا، لیکن کیفیت ابھی بھی وہی ہوگی جو کربلا کے وقت تھی۔ سفید رنگ کا مرتجز اس وقت بھی شاخ زعفران کی طرح سرخ ہوگا۔ دوستو، شام سے واپسی پر کسی نے ولایت کے چوتھے تاجدار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مرتجز کہاں چلا گیا؟ سرکار نے فرمایا وہ غار عتیق میں منتظر ہے، کیونکہ کربلا میں جب اس نے محسوس کیا کہ میں اب اپنے سوار کی حفاظت نہیں کر سکتا تو یہ انتہائی زخمی حالت میں خیام کی طرف دوڑا کہ اگر کوئی باقی امداد موجود ہے تو میں لے آؤں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس نے خیام کے سامنے جا کر خود کو جھاڑا تو اس کے جسم سے تیر اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے باگیں تھامی اور خیام کے دروازے پر لے آئیں۔ مرتجز نے ملکہ شام بی بی پاک صلوات اللہ علیہا سے عرض کی، آپ کے پاک بھائی کا آخری وقت ہے، میں دیکھ آیا ہوں ہر طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ملکہ شام بی بی پاک صلوات اللہ علیہا نے جب مرتجز کے چہرے کی طرف نگاہ فرمائی تو اس کی پیشانی پر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے لکھا ہوا تھا کہ ابھی میں زندہ ہوں، باہر نہ آنا۔ سرکار فرماتے ہیں جب مرتجز واپس مقتل میں پہنچا تو امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی پیشانی سرکار کے جسم اطہر کے ساتھ مس کی اور خود کو دریائے فرات میں گرا دیا اور دعا کی کہ پروردگار عالم، جب تک میں اپنے سوار کا انتقام نہ لے لوں مجھے اس وقت تک موت نہ دینا۔ شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف مرتجز کو آتا دیکھیں گے اور مرتجز قریب آ کے عرض کرے گا، آقا اپنے سوار کا انتقام میں لوں گا۔ مرتجز کی یہ کیفیت دیکھ کر سب پر رکت طاری ہوگی۔ اس وقت شہنشاہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، اب گریہ و زاری کا وقت نہیں ہے، اب اس درد کو سینے میں جذب کر کے طاقت بناؤ، کیونکہ اب انتقام کا وقت ہے۔ کتب میں ملتا ہے کہ جب شہنشاہ معظم ذوالجناح پاک پر سوار ہوں گے اور تلوار انتقام بلند فرمائیں گے تو اس پورے جہاد کے دوران اپنے جد اطہر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون آلود پیرہن اپنے سامنے یعنی ذوالجناح پاک کی کوچ میں رکھیں گے تاکہ مسلسل اس پیرہن پر نظر پڑتی رہے اور جذبہ انتقام تازہ ہوتا رہے اور دشمن کی نسل کا کوئی فرد باقی نہ رہے۔ جب مرتجز شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج و شریف کو اٹھا کر پرواز کرے گا تو اتنی برق رفتاری ہوگی کہ ملکوت بھی اس کی گرد کو نہ پا سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رشی جی مہاراج فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ کالکی اوتار کا سفید رنگ کا گھوڑا آسمانوں پر پرواز کر رہا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے آنے سے کائنات میں ایک عظیم انقلاب آئے گا، ملائی کی جتنی بھی نسل صفحہ ہستی پر موجود ہوگی ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ اگلی صفت انہوں نے بیان کی کہ وہ ساری دنیا کے ہسائیوں کو اس تلوار کے ساتھ ڈنڈ دیں گے۔ مسند ولایت کے چھٹے تاجدار مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ بن سنان نے انتقام کی کارروائی کے متعلق پوچھا کہ شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کتنے عرصے میں دنیا کو فتح کر لیں گے؟ سرکار نے جواب میں فرمایا کہ ایک پل میں مشرق و مغرب کو فتح کر لیں گے۔ پھر فرمایا کہ کسی دشمن کو زمین بھی پناہ نہیں دے گی۔ اگر کوئی دشمن پتھر کی تہ میں بھی چھپ جائے گا تو وہی پتھر مومنین کو بلا کے کہے گا، آؤ میرے پیٹ میں ایک منافق بیٹھا ہے،
مجھے توڑو اور اسے نکال کر قتل کرو۔ میرے مرشد کریم نے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا جو منبر عدالت لگنا ہے، اس کے ماحول اور اس کے حالات کلام الہی کی زبانی بتائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف کے خروج کو حشر اصغر بھی کہا جاتا ہے اور قیامت صغری بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا اولین و آخرین کے ظالمین و مظلومین کو جمع کر کے عرصہ حشر اصغر میں کھڑا کیا جائے گا۔ ہر کوئی انتظار میں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تا حد نگاہ انسانیت کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا ہے، اور اس دن آسمان ایک بدلی کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے جیسا کہ نازل کیے جانے کا حق ہے۔ تفسیر صافی میں ہے کہ کسی شخص نے ولایت کے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ غمام سے کیا مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا غمام سے مراد ہمارے جد حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہوں نے آسمانوں کے دروازے کھولنے ہیں اور ملکوت ایسے نازل ہوں گے جیسے نازل ہونے کا حق ہے۔ جناب عیسیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا آسمانی باپ بادلوں پر سوار ہو کر بادلوں کی چھاؤں میں زمین کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نام اللہ کا ہے مگر ذکر امام زمان کا ہوتا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئے اور فرشتے آئیں اور سارے معاملے کا فیصلہ ہو جائے، حالانکہ کل امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جب ملکوت نازل ہوں گے تو کلام الہی میں ارشاد ہوا کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جائے۔ دوستو، ایک دن شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے میں مصروف تھے۔ دوران خطبہ کسی شخص نے عرض کی سرکار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اولین و آخرین کی مخلوق کو کیسے اور کون اکٹھا کرے گا، کیونکہ اتنی قبریں اور قبر در قبر بن چکی ہیں، تو ان سب کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ سرکار نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا اور فرمایا میں سب کو اکٹھا کروں گا اور میں ایک فکرہ کہوں گا جو جہاں بھی ہوگا آنے واحد میں ایک جگہ جمع ہو جائے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، پھر ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا کہ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور پھر فرمایا جائے گا بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدہ کا کوئی وقت ہرگز مقرر نہیں کیا تھا۔ عرصہ محشر کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا، ساری مخلوق ایک ہی جگہ جمع ہوگی، ملکوت فضا و ہوا و سما میں بھرے ہوئے ہوں گے، اور مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹی ہوئی ہوگی، اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، ہر شخص پر ہیبت طاری ہوگی۔ اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلیں گے جیسا کہ کلام الہی میں ارشاد ہوا ہے کہ اور آسمان پھٹ جائے گا، پھر وہ اس دن ایک پھٹی ہوئی چیز ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کے عرش کو اپنے اوپر 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تم اس دن اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ ہمیں جو شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی زیارات تعلیم کی گئی ہیں، ان میں دعا کا ایک فکرہ ہے کہ اے میرے خالق، شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے گرد فرشتوں کو جمع کر جیسے جمع کرنے کا حق ہے۔ پھر کلام مقدس میں ہے کہ اور تو فرشتوں کو دیکھے گا، وہ عرش کے ارد گرد گھیرا کرنے والے ہوں گے اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں گے، یعنی رب کے گرد فرشتے صفیں باندھے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور رشی جی مہاراج فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس کے نام میں حمد بھری ہوئی ہے، جب وہ آئے گا تو اس کے نام پاک کی حمد ہوگی۔ تخت عرش العرض کو اپنے مقام اعلیٰ پر رکھ دیا جائے گا، اور کیفیت یہ ہوگی کہ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور نبیوں علیہم السلام اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ظلم نہ کیے جائیں گے۔ دوستو، ممبر آراستہ ہونے اور سب کے حاضر ہونے کے بعد سب سے پہلے انبیاء و شہداء پیش ہوں گے۔ اس وقت انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ کیا اپنی ذمہ داری ٹھیک ٹھیک ادا کی تھی۔ اس کے بعد مخلوق کو میدان میں لایا جائے گا، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ
اس دن تیرے رب کی طرف ہی جائے قرار ہوگی، یعنی ساری مخلوق کو اس عرش رب العرش کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے ایک سمجھدار چرواہا اپنے جانور ایک جگہ اکٹھے کرتا ہے، اس وقت ملکوت اور روح القدس کا یہ عالم ہوگا کہ جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، وہ بات نہیں کریں گے مگر وہ جسے رحمان اذن دے گا، اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا۔ ہر کسی پر سکتہ طاری ہوگا، کیونکہ عادل ذات منبر پر جلوہ آ رہا ہے اور نظام عدل قائم ہونے والا ہے۔ دوستو، ان تمام باتوں سے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ کسی اور جگہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اسی زمین کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا آسمان پھٹ جائے گا اور ملکوت کا نزول ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جس وقت ہم صحف انبیاء علیہ السلام، فرامین معصومین علیہ السلام اور جو دعائیں انہوں نے تعلیم فرمائی ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو یکجا کر کے تجزیہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ روز محشر دراصل خروج پاک کا دن ہے۔ تخت عدالت پر خالق اکبر نہیں بلکہ جن کے لیے اس نے زمین و آسمان اور مخلوقات کو خلق کیا ہے، جس کا اظہار اس نے حدیث قدسی میں کیا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات خلق نہ کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تخت پر انہوں نے ہی بیٹھنا ہے اور مخلوق کا فیصلہ بھی انہوں نے ہی کرنا ہے، کیونکہ اگر نگاہ عرفان سے دیکھا جائے تو خالق اکبر کے تو یہ سب کچھ شایع نشان ہی نہیں ہے۔ دوستو، کتب سماوی انبیاء علیہ السلام سے کیے گئے اللہ کے وعدوں سے بھری پڑی ہیں، جن میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا، اور وہ سب انتظار بھی کرتے رہے اور زمانے کے ظلم و ستم بھی اٹھاتے رہے، اور وہ تمام وعدے پورے ہوں گے تو شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرجہ شریف کے دور میں وہ دور کیسا شاندار ہوگا۔ انبیاء و اولیاء علیہ السلام نے اس دور کے لیے رو رو کر دعائیں کی، دکھ درد تکلیف سے گزرے، جہان بھر کی تانا زنی برداشت کی، لیکن دعا و انتظار سے دست بردار نہ ہوئے۔ دوستو، ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب مصروف سفر ہیں، لیکن آپ لوگوں کی بوریت بھی پیش نظر ہے کہ کہیں آپ اکتا نہ جائیں۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اگلی ایپیسوڈ میں چند ایک اور انبیاء کی شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کے بارے میں کی گئی پیشین گوئیوں کا ذکر کر کے اس بات چیت کو اختتام کی جانب لے جاؤں، ورنہ اس موضوع پر میرے مرشد کریم دام ذلہ تعالیٰ نے اتنا کچھ فرمایا ہے کہ 100 سے بھی زیادہ ڈاکومنٹریز بن سکتی ہیں، لیکن میرا مقصد ان ڈاکومنٹریز کی تعداد بڑھانا نہیں، بلکہ مختصر اور جامع الفاظ میں شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کا تعارف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف کسی حر کے انتظار میں ہوں، اور یہ سب سن کر کوئی حر صف اعداء سے نکل کر شہنشاہ معظم کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئیں سب مل کر دعا کریں کہ خوشیوں کا راج قائم کرنے والی لا شریک ذات اجل اللہ فرج شریف کا جلدی ظہور ہو، وہ اس کائنات کے ایک ایک ظالم سے چن چن کر اس کے ظلم کا انتقام لیں، خصوصاً اپنے جد اطہر امام مظلوم علیہ السلام کے خون کا انتقام لے کر پاک گھر کو ابدی مسرتوں سے ہمکنار فرمائیں۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔